بیر نور عین محمد نے عام کی اور بچوں کی پیاس مالک کوثر پہ شاک تھی، بچوں کی پیاس مالک کوثر پہ شاک تھی، ساکی کو ورنہ میں کی ضرورت نہ جام کی، اور ہرسا نصیب بادشاہوں کو نہیں نصیب، ہرسا نصیب بادشاہوں کو نہیں نصیب، آقا سے مل رہی تھی گواہی غلام کی، اور دریا پہ تشنہ لب ہیں یہ صحرا میں شاد کام، دریا پہ تشنہ لب ہیں یہ صحرا میں شاد کام، دنیا عجب ہے ان کے سفر اور قیام کی۔ اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اس کے ساتھ ہی سید جری حسن کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ذکر محمد وآل محمد فرمائیں۔ برحبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ شبیر کے یہ آخری سجدے نے کہا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ محسوس اسے اہل جہاں کر نہیں سکتے، وہ کب سے ہے ادراک زماں کر نہیں سکتے، اللہ کو یہ قید مکاں کر نہیں سکتے، کیا اس کی حقیقت ہے بیاں کر نہیں سکتے، مخلوق کو خالق کا نا عرفان ہوا ہے سوچ میں انسان خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ قادر ہے وہ تقدیر میں کیا کیا نہیں رکھتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا، منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تو دشمن کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، سب بندے ہیں سب کے لیے خالق کی عطا ہے، منکر بھی پشیماں ہے خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ جس کے لیے پامال ہوئے قاسم مضطر، ہے جس پہ فدا باز ہوئے عباس دلاور، ہے جس کی صداقت کی صدا سینہ اکبر، ہے جس کی گواہی کا ثبوت آج بھی اصغر، شبیر کے یہ آخری سجدے نے کہا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ کس کے لیے سہتے ہیں مصائب جو پرے ہیں،
کیوں شام کے قیدی مصیبت میں کھڑے ہیں، رسی میں گلے سب کے ہیں، چوٹے کے برے ہیں، گردن کو جھکائے ہوئے سجاد کھڑے ہیں، جس کے لیے قربان یہ زینب کی ردا ہے، سجاد سے پوچھو وہ خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ چل پھیلا جاؤ۔ پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ مومنین اکرام، یہ کل بھی شاید ایک میسیج دیا تھا، تو یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ایک سارٹ آف ریفلیکشن ہے۔ ہر سال ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ایک سال میں اس جو ایام ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کے بعد ہمارے اندر کیا کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ the Hajj, Imam Hussain alayhi salam and the swords of Yazid. People were putting on the ihram and circumambulating the Kaaba, while the one who was very soul of Kaaba was packing his bags. So the question is why he did that. Because some Muslims disguised as pilgrims were roaming around with hidden daggers under their clothes, and they were the thugs hired by Yazid. What did they care about? The sanctity of Karbala. They didn't have any respect for Kaaba. They only wanted the blood of Allah, the blood of the one whose grandfathers kalama they recited to become Muslims. And Imam Hussain alayhi salam saw that blood was about to be shed in front of Kaaba, so he thought, if the spilling of my blood stains the sanctity of this holy land, then I will leave this Hajj here. And he converted his Hajj into Umrah and turned towards Karbala, not to turn his back on the Kaaba but to protect it from the impurity of Yazid's men. This was no ordinary journey. It was a journey of humanity's conscience to save the sanctity of Kaaba stones. While people were kissing the stones, the true heir of the faith was heading towards battlefield with his entire family. The truth is, if Imam Hussain alayhi salam had not left Kaaba that day, the physical structure of Kaaba might have survived, but its honor and sanctity would have been ruined. The name of Islam would have remained, but its spirit would have died. So by leaving Kaaba, he saved the faith and preserved the honor of true Islam with his blood. سلام ہو ہمارا امام عالی مقام پہ کہ ان کی قربانی کی بدولت آج پوری دنیا میں اگر ہم مسلمان کہلوا رہے ہیں تو یہ اس قربانی کا ثمر ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ہی دعوت دیتا ہوں زین اور ریان کو کہ وہ تشریف آئیں اور ذکر محمد و آل محمد فرمائیں۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ صلوات۔ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا۔ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟
کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا گھر ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا گھر ہے، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں؟ چکیا پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا، چکیا پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ صلوات صلی اللہ محمد۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ایک شاعر ہیں پاکستان کے فرت بادشاہ، ان کا ایک کلام آپ کی خدمت میں کہ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، ہیں اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ اور یہ جو مسجدیں ہیں آباد آج سجدوں سے، یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، تیرے کرم سے ہی مولا ثمر حسین کا ہے، تیرے کرم سے ہی مولا ثمر حسین کا ہے۔ اور ہماری صبحوں کا ہے نام علی سے آغاز، ہماری صبحوں کا ہے نام علی سے آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے۔ اور تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے۔ کہ جیسے کل وہ شعر یاد دلایا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور وہ یقیناً وقت آن پہنچا ہے۔ اور یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے۔ اور یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، یہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے۔ اور انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے۔ اور میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے۔ اور ہے جچ رہی مجھے اپنے لیے یہی تقسیم، یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے۔ اور میرا پرندہ دل مارا مارا پھرتا ہے، میرا پرندہ دل مارا مارا پھرتا ہے، پلٹ کے آئے گا فرحت اگر حسین کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں سید محمد علی کو تشریف لائیں اور اپنا انتخاب پیش کریں۔ برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا جائے
مولا جائے منتظر آج سارا جہاں ہے، آپ آ جائیے جانشین نبی، جانشین نبی آپ کا ہی عرض و سما ہے، آقا آ جائیے۔ کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے، آقا آ جائیے۔ مولا جو تیرے یہ حبدار ہے، مشکل میں سارے گرفتار ہے، مولا جو تیرے یہ حبدار ہے، مشکل میں سارے گرفتار ہے، عسکری کے ثمر، عسکری کے ثمر سرنگو آج سارا جہاں ہے، آقا آ جائیے۔ مانا کہ ہم سب گناہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہے، مانا کہ ہم سب گناہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہے، ہم تیرے ماتمی، ہم تیرے ماتمی، ہر عزادار نوحہ گناہ ہے، آقا آ جائیے۔ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، آقا آ جائیے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین اکرام، ایک بہت شاندار کلام ہے ہمارے اہل بیت جناب محسن نقوی صاحب کو، ان کا انداز کمال تھا، تھوڑی سی کوشش کروں گا، آپ کو لطف آئے گا۔ من موج میں ہے تن اوج میں ہے، من موج میں ہے تن اوج میں ہے، حق پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، منبر محراب قضا مسند سب صوم صلاۃ اذان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی، میزان علی، اور بے عیب صحیفہ عصمت کا لا ریب قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سج دھج زینت تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی، میری جان علی، اور کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، ہر کفر کے رستے میں حائل فولاد کی ایک چٹان علی، اور تقدیر کی شوخ انگوٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی، الماس علی، یاقوت علی، ہیرا گوہر مرجان علی، اور محمد و آل محمد بلند صلوات یا علی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سید باقر کو تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد فرمائیں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ شبیر کو سجدے میں ذبح کس نے کیا ہے، شبیر کو سجدے میں ذبح کس نے کیا ہے، شبیر کو سجدے میں
ذبا کس نے کیا ہے مظلوم کے ماتم سے ہمیں روکنے والوں گر فاطمہ زہرا کا تباہ کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں ذبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں ذبا کس نے کیا ہے خیمے بھی جلائیں تو ردائیں بھی اتاری سیدانیہ سر ننگے کھڑی روتی تھی ساری ہندو تھے یہودی تھے عیسائی یا کوئی اور اتنا تو بتا دو یہ گناہ کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں ذبا کس نے کیا ہے بے شیر کے حلقون پہ جب تیر لگا تھا اور پیاس سے معصوم کا ہے خشک گلا تھا اصغر نے زباں ہونٹوں پہ جب پھیری تھی لوگوں تب خون سے تر خشک گلا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں ذبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں ذبا کس نے کیا ہے بر محمد و آل محمد صلوات Jazakallah Bakr for such a beautiful recitation. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I would like to welcome you all to the fourth night of our Muharram program at Sakina Trust. As we continue through these blessed nights, we are reminded that Karbala was not only a historical event, but a timeless lesson in faith, sacrifice, and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. Each gathering gives us an opportunity to strengthen our understanding of the message of Imam Hussein alayhi salam and draw inspiration from his stand for the truth and justice. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, said, he's narrated, indeed Hussein is the lantern of guidance and the ark of salvation. More than 1,300 years later, we continue to witness the reality of these words as hearts are guided through the remembrance of Imam Hussein alayhi salam, the message of Karbala. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. I'm also pleased to announce that tonight, inshallah, we are going to be running hosting a Q&A. That's going to start after the Maghrib prayer, inshallah. So this is a valuable opportunity to ask questions and benefit from further discussions with Shaykh. So we encourage everybody to attend, inshallah. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. So without any further delay, I would like to invite Shaykh Ahmad Haneef to the stage with a very loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Ya Rasulullah. Ya Ali. Zindabad. Zindabad. Murdabad. Murdabad.
Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I could talk with this. I don't have to wait for that. Oh, that thing records. This is for a recording or something? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Barik alayka ajma'in wa salatu wa salam ala rasulihi wa habibihi Abul Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا بكيت وبكي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers. Come closer, please. I like you guys too much. In fact, you know, I maybe even sitting on the stairs, these stairs. You know, let's come closer, man. Yeah, makes you feel good. Yeah. Okay, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay, tonight I'm going to talk about a scary subject. It might take us 2 days, all right? It might. I might cover it all today. I don't know. I want to talk about jihad. Ooh, jihad. And not just the greater jihad. I want to talk about the lesser jihad. Now, I'm not going to talk to you guys about encouraging you to fight or anything like that or get weapons or whatnot, okay? I want to talk with you about why we have to fight. Why we have to fight. Why, when I say we, I don't mean us, just you and me, right? Why we as humanity have to fight, okay? Why does evil exist? Why do we have to fight? Okay? Because a lot of us think that, you know, given the world and the way it's becoming and so forth, right? The Imam is going to come, you know, and he will bring justice to the world. And some of us think that we have no responsibility. We are not supposed to fight until he shows up, which is a big mistake, all right? So I want to talk about this. And in Surah 22, verse 40 in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. It says, those who have been driven from their homes unjustly only because they said, our Lord is Allah. And were it not that Allah repelled some people by means of others, were it not because Allah repelled some people by means of others, monasteries, churches, synagogues, and mosques in which the name of Allah is much mentioned would have been demolished. If Allah didn't oppose one group of people,
to another group of people, okay, you would not have any place to worship in the world. Because in the final analysis, it's all against God. It's all against justice. It's all against order in nature, order in the universe. It's all against our fitra. Okay? It would have been demolished. And Allah would surely support those who support Him. Okay? Would surely support those who support Him. Okay, what is supporting Him? What does it mean by us supporting Allah? It means these churches, these monasteries, these opportunities for us to worship God and purify ourselves, these are opportunities that Allah has given us. These are means by which Allah has given us. And those who destroy those means are those who are against Allah, are those who are fighting against Allah. And the ones who stand up to that, Allah would give us support. Allah would give us support. Indeed, Allah is the strong, the mighty. And now, in Surah 4, verse 75, Allah selects us, points out to us that we are among those people, or we should be among those people who support Him. It says, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. And how could you refuse to fight in the cause of Allah, and for those who are weak and helpless, the mustad'afin, among men, women, and children, who are crying saying what? O our Lord, O our sustainer, Ya Rab, sustainer, okay? Rab, sustainer. Okay, we are in danger. We might disappear. They might kill all of us. They might eradicate our culture. They might eradicate our memory in this world. And it's a Rab, Allah is a Rab, okay, the sustainer, the one who maintains us, the one who gives us air to breathe, and all these things. Okay? They call out to Him, Ya Rab, Ya Rabbana, lead us forth from this land or this town. Get us away from here. Get us from this town whose people are oppressors, and raise for us out of Thy presence a protecting ally, a leader, or a wali, a true wali, okay? And raise from us, from Your presence, a defender. What's wrong with you, Allah is saying? Wa ma lakum. What's your problem? That's what it really means, you know. What is the matter with you? That you do not rise up for those people who are crying out to Allah. We are being oppressed. We are losing our homes. We are losing our land. We are losing our identity. And you would not stand up and do anything for them. Nothing. Okay? Don't tell me about making dua. Dua is fine. Okay? It's easy stuff. You're doing nothing. He's talking about this. We, not only in Islam, us in Christianity, in Hinduism, in Judaism, in all of these mighty religions. Mind you, Hinduism is a true religion. Huh? It's been corrupted, like Christianity, for example. It has been, messed up a bit. Okay, but there's a strong trend. Okay, I studied it before I became a Muslim. There's a strong trend of Tawheed in Hinduism. Okay, all them gods they have. We would say in our own understanding, there are angels. That's why we have the philosophy of Tawheed. Tawheed helps us to be able to distinguish between these things. They are angels, or there could also be Asma'ul Husna, which they have individualized as different gods. Like Ganesh, for example, might be, for example, the name of Allah is Al-Jawad, for example. You know what I mean? Because I guess Ganesh is used for getting wealth and all that type of thing. Okay?
And all of them do not have an evolutionary idea of where human beings are going. All of them do not think, they do not believe that human beings progress. Okay? They believe human beings regress. They don't believe that human beings evolve. They believe that human beings devolve. This is why when the last days are coming, the earth is going to be full of people who are evil. Like the world we see right now that we are in, it's going to get worse. And you know what? These very same people who live these type of lives, who advocate for these type of ungodly types of living, like, for example, the alphabet people. You know what I'm talking about. Okay? You know, they would want to push it down your throats. They would want to pay off your leaders. They would want to blackmail them in order to create this. If you see, before the beginning of October 7th, what was the major discussion in all of these places? In New York, in London, you know, in Kenya, you know, in all over the world, was the promotion of this type of lifestyle. What happened when the 7th of October broke out and you found Muslim resistance? What did we find? Okay? That whole thing died down. They were flying that rainbow flag all over the place. That was a mark of pride. In fact, they wanted to make that the vanguard movement. Let me tell you what a vanguard movement is. You know, this was a kind of a revolutionary term we used to use in the 60s, okay? The vanguard is in military terms, is the leadership, you know, are the crack troops, you know, the bad guys. You know, when I say bad, I don't mean necessarily bad as evil, okay? The strong guys, the commandos or whoever, you know what I'm saying? The special forces that go before everybody. This is the vanguard. They lead people. They actually saw themselves as a vanguard. You know, that rainbow flag, let me tell you something about that rainbow flag. Before I continue, that rainbow flag, they didn't originate that flag, okay? The rainbow flag, or the idea of a rainbow coalition, began in the black community in America, where people like the Black Panther Party, that's something you guys should research, Black Panther Party. Not because Black Panther Party was a revolutionary, not just that, okay? Not because the Black Panther Party carried guns and so on, okay? Not that. You know, that's a whole lot of different story. But what they did for the community, you know, like, for example, providing a breakfast for poor kids who didn't have meals to eat. The United States government was not doing that, okay? Providing things like, you know, after-school programs to increase literacy and success in education, to provide, to organize physicians and nurses and so forth, to provide free health care in these societies. Do you know what the American government, after a while, they did learn from the Black Panther Party and started to have their own breakfast programs. But you know what these devils did, okay? Because of their hate for that party, because they were very much supported by the people, okay? By the poor people, you know, and it expanded, okay? They would raid where they stored the food and urinate on the food. Seriously. This is the evil of these people. And one reason I'll tell you why they carried guns. First of all, in America, it was legal. And they used that point, you know, to defend their people. All right? You know, to defend their people. Okay? Because remember, this is long before George Floyd, you know, long before you could, you know, put something on capture something on your phone. You understand? So there were a lot of people, there were a lot of George Floyds in the 60s, you know, that there were no witnesses. So they decided, well, you know what? We are going to tail police cars, you know, stay a legal distance away from them, you know, and go and follow them. The cops didn't like it, but they were behaving according to the law, okay? And they would come out with their guns,
This would intimidate the cops. They weren't aiming their guns at the cops. They would come out with their guns because the cops, if they knew that they were unarmed, they would shoot them all down. And they would stand at a legal distance and inform whoever the police had stopped about their rights. That's why they carried guns. They very rarely used them, and they use them in self-defense. Now, I can't remember why I started talking about the Black Panther Party, actually. But when you reach out to the oppressed, in other words, I was talking about empowering the oppressed. When you reach out with the oppressed, you would find that the oppressed would relate to you in a much more human way. They would relate to you as their brothers and sisters. This is how Islam spread in the United States in the 70s and the 80s. Because Muslims would go in neighborhoods that were drug infested and stand next to a drug dealer and keep talking to him. Why are you doing this to the people here? Don't you know what you are creating? Don't you know what problems you are creating in the family when somebody's a drug addict, etc., etc.? What are you coming here to buy from this guy for? Don't do that. Get away. Some of them got killed doing this. When the police were harassing these people, the Muslims, these Muslims would stand up to the police and defend the people. And so people, I remember I met one sister. She was a guest of ours. I wasn't a Muslim then. She came to visit us from New York City. I said, where do you live in New York City? And she told me she was living in a place that was really, really rough. It had somewhere like uptown Harlem or something like that, And she wasn't a Muslim or anything like that. And I said, what are you doing there? Isn't that place dangerous? She said, that's the safest place in America for me. She said, I can leave my house unlocked and nobody would come into my house, or my apartment and steal anything. I have an aunt who lives in Brooklyn, which is much safer than, uptown Harlem. And she has about 4 or 5 locks on the door, like huge, like serious locks, And she said, you could break in, but you can't break out. Because she was like on the 10th floor or something, right? And the only way you could get out of that apartment, they couldn't go past those locks, right? You couldn't come through that door. You could come through the window, right? But the window is like really, really high up. You could fall out, Right? And why did her sister say it was the safest place that she was living in? Because these Muslim reverts, brothers and sisters, and people were becoming Muslim by the hundreds every day. That's why they're scared of Islam, right? That's why they're so afraid of Islam. Tommy, many names Robinson, he's very afraid of Islam because of this. Because they know how powerful Islam is. So these revert Muslims would go to a neighborhood that was, let's say, crime-ridden. And because the rents were low, they would rent houses there. And they would form a kind of a community in that environment. And they would contribute their money to renting a house for the community that would function as a masjid. They would do the same thing in an apartment building. They would encourage people to come and live in a particular apartment building, and they would reserve one apartment as a masjid. And so these guys were living in this place, and there was no crime. Okay? And that's why she said, this was the safest place for me. All right? This is Islam. Okay? Islam stands up for these very same Mustadafin people. So when 9/11 happened, and we had all these stories about Muslims being attacked on the street with women wearing hijab, getting the hijab pulled off, and this and that and the other, and you're living in your house, and a rock comes into your front window and so forth. You know where this was happening? This was happening in the rich part of town. This was happening where, all of the wealthy Muslims
Okay? They got to find a nice place to live and a nice environment, so they go and live up there where they're all devils up there. You understand? It is up there. But in the hood, in the ghetto, in upstate Harlem, none of this ever happened. When these people saw 9/11 on TV, they said, our Muslims would never do something like that. Okay? Our Muslims will never do something like that. All the others had no connection with Muslims. And so therefore they were prone for negative propaganda, like you find in this place here. Negative propaganda against Islam. They all say, we don't want Sharia law, we don't want Sharia law. Bro, there's so much in your Sharia, in your own law, that has come from Sharia. Do you know that trial by jury is from Sharia? Do you know that? From Maliki fiqh? Do you know that paying a woman alimony, okay, came from Sharia? You had all these Muslims, doing talaq, and leaving these women hanging dry, not giving them nothing. When that woman spent her whole youth with this man, and now he's wealthy, and he's got income, and he just leaves this woman hanging like that. They brought in this law about alimony, okay? In the West, they think that this is theirs because they have been stealing all of the innovations, all of the civilizational behavior that we were carrying out when we controlled Spain and when we were in power in Iraq. With the Darul Islam, the seat of knowledge. So this idea of Sharia law and so forth and so on is for the ignorant to think that Sharia law means cutting heads off and cutting hands off and these types of stoning people to death and all of these type of things, all of these gruesome stereotypes that they have of Islam, without the nuance. So the Black Panther Party started off with black people. And then they said, you know what? They got white people who are like us. They are poor, they are mustadafin, they are the bottom rung of the society. Let's make outreach to them. These guys went into like redneck town. I'm talking about guys who have the Confederate flag, okay? You know the Confederate flag, okay? They went into redneck town. And you know what they call their program? They call their program the Rainbow Program. That's where Rainbow started, okay? Rainbow started with poor black revolutionaries and poor whites coming together. And these white guys really accepted them. And they had a very good thing going. Now when the flag came in, Jesse Jackson, anybody know about Jesse Jackson? Jesse Jackson was one of the civil rights leaders, okay? He ran for president of the United States, okay? What did he run on? Jesse Jackson used to steal Black Panther style, huh? Okay? People steal your thing. You know what I'm saying? Okay? Jesse Jackson created a new rainbow coalition, and he had a flag, which was a rainbow flag. They take all our stuff. The alphabet people took our stuff. And then they were trying to make themselves the vanguard, to make themselves, for example, under their umbrella, which is supposed to incorporate everybody, that all those people who wanted social change should come under it. This was a plot by the state. The state, the Epstein class, would always want to fragment the people that they are pillaging. And we are being pillaged. Take, for example, our rights. Does anybody think about the fact that we also have a right to a home? And if somebody would say, yes, we do have a right to a home, we are thinking about being a rentee or a renter, okay? You're thinking about being a renter. You're not thinking about owning your own home. But owning your own home or your own family home is a right. Think about it. When you go back and back and back into time, back to the village, didn't every family have a house or a hut? Didn't every family have one? Okay? What happened? It is this
this creeping of the control of a particular elite who wants to monetize everything, brothers and sisters. Okay? This is what they're doing to NHS right now. In many, many progressive countries, having social medicine is a human right. But they are seeing this social medicine as a money-making opportunity. And the governments work in tandem with them. Where do all these ministers go when they have lost their elections and they are no longer in power? They go to being hired by big corporations, don't they? You think they just started doing that? You think just when they left they were looking for a job? No, sir. That corporation already spoke to them. If you support me, if you support us, we got a nice nest egg for you in our corporation. This is what we mean by oppression. This is what we mean by oppression. You know, the problem is the oppressed sometimes cannot, how should I say, articulate their experience. They cannot analyze their experience, okay? And this is where the agents of social change come in. You know, our major, and I say, I lump myself in with them, brothers and sisters, I'm telling you, okay? Our major activity is education. Education, okay? Creating a type of movement, types of activities where you can educate people about what's happening to them. But you got to know what's happening to you first to be able to do that. And this is why, for example, we need things like book clubs, discussion groups, you know, things like that, you know, to empower us and to be able to understand where we are. Now, there's another verse also that tells us something, all right? And one of the things that it tells us is you do not look at yourself, you know, in this struggle for social change, you do not look at yourself as being weak, small, or a minority, or something like that. You do not do that. You never do that. Okay? From the moment that you see yourself as being too weak to fight, you have already lost. Psychologically, you have already lost. Okay? Look at me. I'm a minority, right? I'm a really small minority. I became a Muslim, I became a Sunni. Okay, fine, you know. And then somebody brought me Shia. And I'm like, oh, this makes sense. This makes more sense to me, you know. But I was a minority too. So I became minority squared. And I can say, well, yeah, I raise my hands, man. I'm not doing anything. I'm too small. I'm too insignificant. But if you look at the African American or the African Caribbean community, you'd realize there's a certain type of pride among them. You know what I mean? There's a certain type of pride among them, you know, that nobody could take. In fact, the more pride you have in yourself, the more you walk around with a shear on top of your shoulder. Hey, this is it, 12 right here. Okay? The more people admire you, you know that? I remember growing up, dreadlocks. Who here doesn't know about dreadlocks? Put your hand up. Let me see who is so out of tune with society. You know, I remember dreadlocks they were always arrested in the airports, always searched, always, you know, they didn't get jobs and stuff like that, okay? But these guys didn't cut their dreads off, okay? These guys insisted that, look, I'm proud of who I am and I'm going to stand up to this. No, you know, 40 years later, you know, 60 years later, I'm seeing like white, blonde-haired guys with dreadlocks and wearing Rastafarian colors and listening to Bob Marley. Okay? You know, so, you know, I was talking to a white brother the other day, you know, convert brother, you know, and, you know, if this is being recorded, he'd see it and he'd laugh, you know. I won't tell you his name. But, you know, when I was at the Islamic Center, I would give speeches, and he was always there in my speeches in Ramadan. So I would meet him, I'd say to him, so how is my Ramadan brother? Because I'd never seen him for the rest of the year. Okay, only in Ramadan.
and he was so conspicuous because he's the only white guy, right? I could see him, you know what I mean? So I always see him, I go out to people, as you know, I do that. And I saw him last Eid al-Adha. And I say, hey, bro, how you doing? Where you been? What's up? He said, well, I don't go a lot of places and so on, because I stick out, you know what I mean? I'm a minority, and I belong to the British system, and the white man, has done so many bad things, and I sort of like, I'm afraid to be seen as a representative of that. And he was so apologetic, right? I said, my friend, that is your strength. That's your strength, okay? Imagine you as a brown guy in the middle of a whole lot of white people. You think they're not looking at you? You're on stage, okay? You're on stage, and the fact that you're on stage gives you a greater influence upon them than if you look like everybody else. Think about it, okay? They might stereotype you, and that's a really good way to destroy stereotypes. You know what I mean? Like, for example, they would come up to you and say, Ahmad, you're tall, I'm sure you like basketball. I'm like, I like golf better. I was lying. I didn't like no golf better. I like basketball, but I'm going to make you think I like golf or table tennis or something like that, just to destroy the stereotype. And if we could pick apart their system, they're going to respect you even more. So don't think about yourself as a minority. You are gifted. Islam began as a minority, okay? And it became the majority. Give salawat to the Holy Prophet Muhammad and his family. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So Surah Baqarah, verse 249. Allah says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillahi wallahu ma'as sabirin. How often has a small force or a small power vanquished, triumphed over a numerous one by Allah's leave. Allah is with those who steadfastly persevere. Allah is with the sabirin. Okay? So when you think of yourself as a minority, think of yourself as kam min fi'atin. A fi'ah that is small, but it stands up. It stands up to oppression. And you should always be thinking like this. A lot of times I'm on the train, okay? In the area just around me, okay, there might be a whole lot of unbelievers. And I say, oh Allah, I'm the only one who is a Muslim here. Or I'm one of the few Muslims here. Look after me, guide me. You see? Because we are a minority that is special. He will see us and he will help us. And one of the ways that you have many examples of this, of groups that have opposed a greater oppression with a smaller force. And we're seeing it now on the international scale. We see it in the past. You see, we see it, for example, in Badr. We see it in Uhud. And in Hunayn and so forth. The Muslims start thinking, well, we are a big group now. Yeah, you see what's going on here? That's where they get defeated. Oh, you're so big and you have all this stuff, and nobody can touch us now. When you were small, you depended upon Allah completely. But now you're big, you're looking at what you have. This is something that we have to keep in mind. You see, these are some of the things that we could learn from the Jihad al-Akbar. Because the Jihad al-Akbar, the Jihad al-Asghar. The Jihad al-Asghar is really a sort of an expression of an inward reality. An expression of an inward reality. Okay? It's a symbolic mirror of inward realities. As I had mentioned to you before, with Imam Hussein alayhi salam and his companions opposing the Bani Umayyah, you would find that, for example, there are inward aspects of ourselves that reflect these different forces outwardly. So the struggle, the battle always takes place within us. You see? We talk about the nafs al-ammara, okay? The nafs that commands you
to selfishness, to egotism. Okay? You know, then you have the nafs al-lawwama. The nafs al-lawwama is the self-reproaching soul. It's what we call your conscience. Huh? This conscience is something that tells you, you know, you're doing something wrong. If you listen to it and you act against it and you try to purify yourself, you reach the level of the nafs al-mutma'inna, the nafs that is at peace with their Lord, the nafs that the self that is unflappable in every situation, okay? Because it is so grounded in Tawheed, so grounded in Allah. What modern day materialistic society, modern day Epstein class society wants to do is to make us all like them, slaves to the nafsul amara. That's what they do. They do it in their music, they do it in their fashion, they do it in the trends that they make, they do it in always bombarding us with the latest technology or the latest thing that they have invented. So you are dying to buy it, to get it. Life wouldn't be the same without it. It keeps you always in this. You know, the alphabet group was something like that. Okay? It was aiming to have us identify ourselves not as Muslims, okay? Not as Indians, not as Africans, not as black, not as brown, but by who you prefer to sleep with. Think about that. Hi, I'm John, and this is my husband, Paul. Oh, pleased to meet you, Paul. Right? What is this? What is this? Okay? For you to start thinking about yourself, okay, in terms of sexual preference. And that's the dominant thought in your mind. And what does that do? That creates fitna in the society as well. You know, because the L's don't like the B's in the letters. The L's don't like the B's. The G's don't like them either. And all of them don't like the T's. You have division right there. They bring them together, but they are not together. And that's a very important thing. When Allah talks about the enemies, He talks about them as having no unity between themselves, as fighting among themselves. Of course they have to, because they're not guided by the truth. But they could come together sufficiently enough to oppress you. Okay? Before colonialism started in Europe, they were killing each other. You had 30 years war, you had 100 years wars, you had wars for all kinds of stuff until they realized, you know what? If we gang together, we can take India, we can take Africa, we can take America, and they have created the worst massacres that the world has ever seen. The worst massacres. Allahumma salli ala Muhammad. Who is Hitler? I'll tell you who Hitler is. Hitler is a distraction. They want you to think that Hitler is the most evil man in existence in the world. Am I right or am I wrong? Okay? But you know what? You know why they hate Hitler so much? Because Hitler tried to do to them what they were doing to us. Think about it. Hitler said we were what? We Germans are the master race. Right? The master race. Therefore, we are more superior than the French, more superior than the British. Okay? And among the West Europeans, because they are the ones who originated racism. Now, mind you, let me tell you, that racism, in a sense, existed before these guys. It was a different kind of racism. Eastern racism and intra-Afro racism is based upon aesthetics. It's based upon aesthetics or colorism, okay? Darker the person is, the uglier they are. Simple, but not the less intelligent. Right? I want a white baby. Everybody wants a light-skinned baby, okay? Right? And I don't want my kid to marry somebody darker because the kid would turn out darker. It's an aesthetic, and it's easy to be undermined. It's easy to destroy. Western racism is pseudoscientific.
They have reasons why other people are inferior. And they call it scientific reasons. So Hitler was enslaving and aimed to colonize and eradicate the local population. Why is it now, think about it, why is Western Europe in general why do they hate the Russians so much? Why? Why do they hate the Russians so much? Because when you're a racist, you destroy your own self. In Western racism, European racism, the superior race are the Anglos, the Western Europeans, right? They like England, Germany, okay? France to a certain extent. But between them, remember, there's always conflict, about who is more superior. And the further east you go, the less human they become. Okay? What are Russians characterized as? Basically, Slavs, right? They belong to the Slavic type of school, of culture, you know, right? The word slave comes from Slav. See? So they hate each other. What they did to make themselves come together is to target another group of people. Well, okay, we're all white, okay? We disagree with each other in terms of whiteness, but these brown and black and yellow people and so forth, well, you know, they're more inferior than us, and there's so much property with them that we can take away from them and so forth. So they ganged up upon that, you know? And so they're Hitler. They use Hitler as a means to sort of distract people from their own cruelty. The King of Belgium, Leopold, the King of Belgium, okay, a relative of the Queen, you know, the King of Belgium had the Congo as his own personal property. He massacred 10 million people. 10 million. Not to mention the amount of hands he cut off. Okay? Hands and noses he cut off if you did not come up with your rubber quota from harvesting in the jungle. He cut your hand off. Nobody talks about this. They know how evil they are. They do. They know how evil they are. And this is why they have been suppressing this information for a long time. They spent a whole long time talking about Germany and fighting against oppression and fascism and so forth, and they're doing the same thing. Right? They were even worse because they killed the British, you know, and to a certain extent the French, but the British, more than everybody else, killed over 150 million indigenous people in America, in the Americas. Over 150 million people in North America alone. In a very, very short space of time. Very, very short space, less than 100 years. 150 million people. Think about that. But they got everybody, including you and me, thinking about Hitler was the worst guy in the world. He was one of them. He just tried to do to them what they were doing to other people. Give salawat to the Prophet Muhammad and his family. And so, when we talk about the lesser jihad, okay, the lesser jihad starts on the inside, okay? It starts on you being aware of all those forces that are against you as a human being. It starts with that. It starts with eradicating this false sense of self in oneself. It's a war on the inside, you know, before you change the outward. We are not moving people towards fighting in terms of any physical thing. But what we are moving towards is spreading the truth of Shia Islam. And we should be able to think about how to equate Shia Islam with the struggle for liberation in this world. And I mean on a serious bit, like how I'm talking here right now. I'm not talking about getting rid of evil and getting rid of bad people and stuff. It's too general. How are they evil to you economically? How are they evil to you politically? How are they evil to you propagandistically?
This is how we are supposed to be thinking. And if you look at it, it is basically an intellectual struggle. The reason why they have something called democracy right now, they didn't have it before, okay? How did democracy arrive? It arrived by people saying that democracy is a better form of government than monarchy. And they started to bring the proofs and so forth and so on. Eventually, a lot of people, I'm not a Democrat, huh? Let me tell you, I'm not a Democrat, okay? But I was telling you, okay? If you want to ask me why in one of these question and answers, it's fine, I'll tell you that. But this is how democracy became democracy, okay? When you start talking about capitalism, for example, okay? Who brought the whole idea of capitalism for everybody to think, well, capitalism is a normal way of life? People like Adam Smith, they wrote books, people read it, people discussed it, people said, maybe, okay, sounds good, makes some sense, and they adopted it, okay? This is how you change people, okay? You change people by looking at what their conditions are, what your conditions are, analyzing it, understanding it, for all you guys who are in university and so on, okay? You think about that, analyzing it and understanding it, and now presenting it to people, and eventually that takes hold. In our community, we tend to encourage our children to get into like STEM studies, right? Science, technology, math and that type of thing, right? I think that's good, but to focus only on that is a big mistake. Why? Because the arts, okay, the humanities as they call it, are really looking at the society itself, how we live, and what kind of relationships we have with each other. Okay? We need reporters, we need film producers, we need painters, we need poets, we need graphic designers, we need graffiti artists, wink, wink. We need these things, okay, to be able to assert ourselves. If you're just a chemical engineer, you're working for a lab. That's it. You see? But when you are a humanities type of person, you're looking to change society. You're analyzing society. If you're a sociologist, you're analyzing society. You see? And there are many of our youth who have these talents, but we tend to try to get them to forget that. Forget that. I want you to make money. All right? I want you to get a nice accounting job. Okay? And so we become devoid as people who can articulate. Okay, inshallah, we would continue the idea about Jihadul Asghar tomorrow. And what I'm trying to talk about is Jihadul Asghar on a spiritual level. It's not Jihadul Akbar. We tend to think of it as particularly spiritual, but Jihadul Asghar also is a spiritual type of thing, and does not necessarily at least in the initial phases, is not really related to any kind of violence in terms of physical types of behavior. I'd like to close by talking a little bit about Habib ibn Muzahir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. About Habib ibn Muzahir. Habib ibn Muzahir was one of the oldest companions of Imam Hussein alayhi salam. He grew up with him. They were kids and they played together. They were really great friends together. When Imam Hussein alayhi salam found himself surrounded by the armies of Yazid, and he's distributing the arms to his fighters. He was putting some arms aside for Habib. Habib wasn't even there yet. And I asked him, what are you doing? Why are you putting these arms aside, these spears and, so forth? He said, I'm putting this aside for Habib. He was so confident that Habib would come and join him. That's a real friend. That's a real friend.
There's no doubt about a friend like that. Okay? This is after, Shabi Ashura, where, he turns off the light, he says, whoever doesn't want to be here, you leave and so forth. This is after that. Okay? And he sends word to Habib, I need your help. When Habib gets the letter, Habib was with his wife. He was about to dye his beard and so on. He threw away the dye. He said, my beloved, my brother Hussein, my Wali Hussein, send me this message, and I think this is the end of our relationship. Okay, this is you're gonna see me again. And Habib left, and he left at night, and he sneaked into Imam Hussein's environment, and he was so happy to see Imam Hussein. Habib represents the reality that fighting for justice is not a young people thing. It's an everybody thing, right? And so Habib girded himself. He wrapped something around his stomach, because, when you're getting older, your stomach gets a little bigger and stuff like that. He wraps himself up and so on, and Habib enters the fight. He enters the fight. And these men of those times, it might seem really, how should I say, strange, sometimes unbelievable, that a man like 75 years of age, could fight like a young man and take out a lot of people. But in those days, people weren't drinking water, that had a lot of estrogen in it, okay, and plastics. See what I'm saying, right? The level of testosterone in human beings today, in modern society today, is like about, I think, or something like 70% lower than people in that time. In other words, you are less of a man now, okay? And we are going to age faster than those men then. Habib came out and he fought like a lion. And he was struck down, and Imam Hussein alayhi salam came up to him. And he said, "O Imam, have I fulfilled my pledge to you?" And the Imam said, "Yes." And that was the end of Habib. Assalamu alayka, ya Aba Abdullah, wa al-wahi allati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abadan ma bakitu wa baqiya al-laylu wa nahar. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Salawat. मोमिनीन कराम थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए ताकि उर्दू मजलिस का आगाज़ किया जा सके। आज 10:30 बजे शेख हनीफ साहब के साथ मौलाना के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी है 10:30 बजे। आप उसमें भी शिरकत करना चाहें, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू जॉइन दैट। और आपसे दोबारा वही गुजारिश है कि जो कंट्रीब्यूशन के लिए रिक्वेस्ट की जाती हैं उसमें आप अपना ताउन करें। किबला भी कॉल देंगे, उसके अंदर हमारे वॉलंटियर्स आपके पास हाजिर होंगे, तो जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अब मैं चूँकि वक्त बहुत कम है तो मैं बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के गुजारिश करता हूँ किबला मौलाना मोहम्मद हसन मारूफ़ी साहब से कि वो उन्होंने का फ़रोज़ मेंबर हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, राय खुशनूदियत, सैयदा ताहिरा बुलंदतर सलावत। फातिहा।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلوات پر محمد علی محمد پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو کتاب آئی ہے اس کتاب کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ ہر مسلمان یقین رکھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، دنیا میں کسی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے کلام ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے ڈھیروں جگہ اس میں اس طرح سے آیات پڑھنے کے ملیں گی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اس طریقے سے خطاب کر کے اگلی وہ بات کہتا ہے۔ تو قرآن ہمارے ہی لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ اس اعتبار سے کبھی سوچیں کہ اللہ نے میری ہدایت کے لیے کتاب قرآن بھیجا ہے، میں کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھتا ہوں، میں خود قرآن کو کتنی مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ حد اقل دن میں ایک دفعہ صبح کو آنکھ کھلی تو ہم کتاب خدا کو لے کر کے بیٹھ گئے اور پڑھنے لگے، تو وہ کتاب خدا کو نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اپنے رب سے، اپنے معبود سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے گفتگو کر رہے ہیں، یا میرا خالق مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور جب کبھی بھی آپ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو لگے گا کہ ہاں بات کی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے یہی آیت پڑھی کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا ہے؟ تم سے کیا میں نے یہ وعدہ نہیں لیا ہے؟ اور تم نے وعدہ کیا ہے۔ ہم سے وعدہ کیا لیا ہے کہ شیطان کی بات نہ ماننا، شیطان کی بات نہ ماننا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری سننا، میں جو کہوں، میں جو بتاؤں اس کو سننا۔ کیوں؟ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج میں ایک بات کہوں، گزارش کروں، پروردگارا تیری ذات ایسی ہے ہی نہیں جسے دیکھا جا سکے، اور جو تو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، تو ہم تو انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ایک شکل ہوتی ہے،
اس شکل کے اعتبار سے ہم پہچانتے ہیں کہ اس کا سر ہے، اس کا چہرہ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ زبان ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں، یہ قد و قامت ہے، یہ رنگ ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا یہ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے کہ اس کی کوئی قد و قامت، اس کا کوئی رنگ ہوگا، وہ کسی جہت میں ہوگا، نہیں، مگر وہ ہے۔ یہ قد و قامت، رنگ، یہ سب حد میں ہیں، اور اللہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں صرف اتنی باتیں ابھی مقدمتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ سب کچھ یقین دلانے کے لیے ہمیں کتاب دی، تو یقیناً کچھ ایسے لوگوں کو بھی بھیجا ہوگا جس پر اللہ نے یہ اطمینان ظاہر کیا ہوگا کہ اس کی زبان جو یہ بول رہا ہے یہ اس کی اپنی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی زبان ہے، یہ لسان اللہ ہے، اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے۔ تو اس کے وجود کو اپنی طرف نسبت دی، یعنی کہ اگر اس زبان سے کچھ نکلے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ علی بول رہے ہیں، یہ سمجھو اللہ بول رہا ہے، یعنی اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ تو کم سے کم سرکار رسالت مآب نے اپنی زندگی میں یہ بات بتائی ہے کہ علی ایک ایسا وجود ہے جس کے وجود کا ہر عضو اس کی طرف منسوب ہے، اس طریقے سے کہ اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے، اس کی زبان اپنی نہیں، وہ لسان اللہ ہے، اس کا بس ہر چیز کے بارے میں کہتے چلے جائیں، یعنی جہاں بولے صداقت کو دیکھنا۔ اسی لیے کہا، اسی لیے سرکار مولائے کائنات نے خود اپنے بارے میں کہا، واللہ انا علم الہدا، قسم ہے اللہ کہ میں ہی ہدایت کا پرچم ہوں، میں ہدایت کا پرچم ہوں۔ جب علم کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک سماج اور معاشرہ جیسے یہ شیعہ ہے، شیعوں میں جب کہا جائے گا کہ علم، تو یہ علم رکھا ہوا ہے اس طرح سے، اس کی کیفیت سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کو علم کہا جاتا ہے۔ مگر واقعی معنوں میں علم مطلب کیا ہے؟ علم کے معنی پہچان کے ہوتے ہیں، علم پہچان ہے۔ اس کو ذرا سا سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہوں کہ جیسے ہم لوگ جن ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں بھی جہاں رہ رہے ہیں وہاں بھی بہت ساری پارٹیاں ہو سکتی ہیں سیاست کی، اور ہر پارٹی کی کوئی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں، تو اس پارٹی کا جو نشان ہوگا وہ لگا لے گا، وہ اپنے لگا لے گا، کہیں چپکا لے گا، اپنے گھر پہ ہو سکتا ہے کہ لگا لے، اپنے دروازے پہ ہو سکتا ہے کہ لگا لے، اپنے جیب میں اپنے کپڑے میں ہو سکتا ہے کہ وہ لگا لے۔ تو یہ اس نے وہ نشان نہیں لگایا، بلکہ یہ اپنا اعلان کرتا چلا جا رہا ہے کہ میں کس کا ہوں، میرا تعلق کس سے ہے۔ عزیزان گرامی، ویسے ہی اس علم کو جو دیکھیں، اگر کوئی شیعہ اپنے گھر لگا لیتا ہے تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ پہچانو ہم کس کے ہیں، ہمارا تعلق کس سے ہے۔ یہ علم ہے، یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو ان علامتوں سے متمسک ہونا چاہیے ہے، قریب ہونا چاہیے ہے، اور اس کو اپنے سے قریب رکھنا چاہیے، جو پہچان بن سکے، بولے نہ بھی تو وہ علامت بتا دے اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ میں پھر اپنی بات کو جوڑتے ہوئے ایک بات کہوں کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ الم عہد علیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لے لیا ہے کہ تم شیطان کی نہیں سنو گے، شیطان کی بات کو نہیں مانو گے، ان اعبدونی، میری سنو گے،
میری سنو گے تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ تمہیں صراط مستقیم تک لے کر کے جائے گا۔ خود یقیناً اس بات کو اگر محسوس کریں آپ کہ کائنات کی ہر چیز حالت حرکت میں ہے، حرکت میں چلتی ہوئی ہے، کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ البتہ اس کی حرکت، اس کا چلنا ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ یہاں سے وہاں تک جا رہی ہے، اور ایک وہ حرکت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نے اندر سے اس میں حرکت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ ایک پھل دیکھیں تو ایک پھل درخت پہ لگا ہوا ہے تو اس کا ایک الگ کلر ہے، اس کا ایک سائز ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بڑھنے لگتا ہے، اس کا بھی ایک سائز، آخری ایک سائز ہوتا ہے، اس سائز کے بعد بھی اس میں حرکت ہوتی ہے کہ وہ مثلاً کھٹاس سے مٹھاس کی طرف جانے لگتا ہے، پہلے اس میں کھٹا پن تھا، دھیرے دھیرے اس میں مٹھاس آنے لگتی ہے، اور اس کی ایک عمر آ جاتی ہے، جب سب کچھ پورا ہو جائے گا تب وہ وہاں نہیں رہے گا، وہ گر جائے گا، بالکل مکمل ہو جائے گا تو وہ گر جائے گا، اور گر کر کے وہ جس چیز سے اس نے وجود پایا تھا، اگر کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا تو وہ اسی کا جز بن جائے گا، یعنی زمین سے پیدا ہوا، زمین پہ گر کر کے پھر مٹی ہو جائے گا۔ یہ چیزیں آپ تو یہ مسلسل ایک حرکت ہے، حالت حرکت میں ہے انسان۔ اپنے وجود کو دیکھیں کہ اگر ہم حالت حرکت میں ہیں تو کس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ایسی محسوس کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ زمانی ہو، یعنی کسی زمانے میں ہوتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ مکانی ہو، کسی مکان کسی جگہ سے متعلق ہو۔ زمانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ محرم کا زمانہ ہے، محرم کے زمانے میں بہرحال مصروف ترین انسان بھی کوشش کرتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے کو امام بارگاہ تک پہنچائے، اس کو تسکین نہیں ہوگی، سکون نہیں ملے گا اگر کسی ایک دن بھی وہ نہ پہنچا سکے۔ یہ آخر اس کے اندر یہ بے چینی کیوں آتی ہے؟ یہ بے چینی بتا دیتی ہے کہ میں پیچھے ہوں، جہاں تک پہنچنا چاہیے ہے، جن کو پا کے مجھے بلندی حاصل کرنا ہے، جن سے مل کر کے، ان سے قریب ہو کر کے مجھے بلندی حاصل ہو سکتی ہے، کہ اگر مجھے مٹی کے اندر بھی ڈال دیا جائے تو میری روح اسی بلند سے جا کے مل جائے گی۔ یہ احساس گھر سے، درس سے اور ان جگہوں سے ہوتا ہے جہاں سے آدمی مجلسوں میں آتا، فرش عزا پہ آتا ہے، کوئی کسی کی نیت کو نہیں جانتا ہے کہ وانی واقعاً کس محبت کے ساتھ میں آیا ہے، مگر جن کے لیے آیا ہے وہ جانتا ہے۔ میرے اپنے قلب کے حالات کو دوسرا کیا جانے گا؟ میں ہی جانتا ہوں، یا میں جس کے لیے آیا ہوں وہ جانتے ہیں۔ اس لیے میں ایک احساساتی جملہ کہوں گا کہ آپ خالی آتے نہیں ہیں۔ پہلے دن بھی کہا تھا اور پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ جہاں آ رہے ہیں وہاں حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا ہوتی ہیں۔ وہ ہوں تو اور کوئی معصوم کیوں نہ ہوگا، یقین معصومین ہوتے ہیں۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں، محمدی رے شہری نے اپنی کتاب اہل البیت، کافی ضخیم کتاب ہے، 500 صفحات کی موجود ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی روایت تھی انہی نے جمع کیا ہے، اور اس میں ایک روایت لکھی ہے، اس روایت کو میں پڑھ رہا ہوں، آپ محسوس کیجئے گا کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے نام پر فرش بچھا دیا جاتا ہے اور وہاں لوگ آ کے شریک ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آتے ہیں۔ اس روایت کی تلخیص کرتا ہوں، غور کیجیے گا اور دلیل بھی پیش کروں گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے
کہ وہ فرشتے جو اس فرش عذاب پہ آئے تھے، اس فرش پہ آئے تھے جہاں اہل بیت کا ذکر ہوا تھا، جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو نہیں آئے تھے اس کے بدن سے ایک ایسی خوشبو سونگھتے ہیں کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں، اور اتنی توجہ ہو جاتی ہے کہ پوچھتے ہیں بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو، اور جی تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے وجود سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ تب وہ جواب دیتا ہے بے خبر، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ زمین پر حسین کے نام پہ فرش بچھایا گیا جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں، یعنی اس ذکر کی خوشبو ہوتی ہے، اس ذکر کی خوشبو۔ روایت کے آخری الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ ان کو اس خوشبو سے اتنی انسیت ہو جاتی ہے، مانوس ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اس سے تقاضا کرنے لگتے ہیں کیا تم مجھے اس جگہ کو بتا سکتے ہو یا ایک مرتبہ لے چل سکتے ہو جہاں سے تم آئے ہو، تو اور وہ اس کی خواہش کی بنیاد پر لے کر کے آتا ہے، اور وہاں جہاں سے سب جا چکے ہیں آخری لفظ یہ ہے کہ جو بعد میں فرشتہ آیا ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر کے جب اٹھ کے جاتا ہے تو اس کے بدن سے بھی وہی خوشبو آنے لگتی ہے۔ یقیناً کسی چیز کو جو ہے آدمی محسوس نہ کرے تو ایک مرتبہ سوچے گا کہ کہانیاں ہیں، بھئی کہانیاں ہیں، مگر ہاں کہانیاں ہیں، کچھ کہانیاں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ غور کیجئے گا قرآن میں حضرت یوسف کا واقعہ احسن القصص کے نام سے، یوسف و زلیخا کا نام سے احسن القصص، کہ اس سے بہتر کوئی کہانی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور نہیں ہے، اللہ نے اس کو احسن القصص کے نام سے اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ جب جناب حضرت یوسف اپنے بابا سے جدا ہو گئے تھے تو اتنا تو سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ اس جدائی میں حضرت یعقوب اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ ان کے اور بچے جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ ہو گئے، ان کے اور بچے جاتے تھے وہاں اناج وغیرہ لے کر کے آتے تھے مثلاً، تو وہ دن بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچاننے کے بعد کچھ زیادہ بھی دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس کہانی کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر کے دیا اور دے کر کے یہ کہا کہ لے جاؤ اور یہ میرے بابا کی آنکھوں سے لگا دینا، ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ بیٹے کے جسم کا کرتا باپ کے آنکھوں کی روشنی کا سبب بنے، بھی یقیناً آثار اور اثرات ہوتے ہیں، یہ کسی غیر معصوم کی بات نہیں، اور یہ معصوم ہیں۔ بیٹا اپنے کرتے کو بھیج رہا ہے اور بابا کے لیے بھیج رہا ہے اور علاج کے لیے بھیج رہا ہے۔ قرآن میں اتنا تو ذکر ہے کہ جب یہ بیٹے کرتا لے کے چلے ہیں تو جناب حضرت یعقوب بہت پہلے ہی سے کہنے لگے جن لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جن سے ذکر کر رہے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ لوگ ہیں، اور جیسے ہی حضرت یعقوب یہ کہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو دوسرے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بالکل اس میں یاد یوسف میں گویا ان کا دماغ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ خوشبو ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اگر خوشبو ہو تو ایک محسوس کرے دوسرا محسوس نہ کرے، اور حضرت یعقوب کہیں کہ خوشبو آ رہی دوسرے ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب کہ بعض خوشبو وہ ہوتی ہیں وہ جو سب کے مقدر کی نہیں ہوتی۔
وہ سب کے مقدر کی نہیں ہو سکتی ہیں، وہ عرفان، وہ پہچان، وہ قربت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ باپ کی حیثیت سے بیٹے کی محبت کو جانتے ہیں، اور جس محبت میں انتظار کر رہے ہیں، تو اگر بیٹے کا کرتا بھی آئے اور خوشبو پہنچنے لگے تو حیرت نہیں ہونی چاہیے، یقین جانی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یقین جانی کی چیزیں آپ اپنے قریب میں، اپنے گھر میں ابھی فوراً سوچیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، سمجھ میں بھی آنے لگیں گی۔ ایک ماں بچے کو پالتی ہے، بچے کو پالنے کے بعد وہ اس سے اتنی مانوس ہو جاتی ہے کہ اگر مثلا امام بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور تھوڑا وہ بچہ کھیلتے کودتے تھوڑا سا اوجھل ہو گیا، 2-4 بچوں کی آواز اور اس میں سے کسی کے رونے کی آواز آئے، 5-7 عورتیں بیٹھی ہیں مگر ایک ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ وہ آواز اس کو اتنا کھینچتی ہے کہ مرتبہ تو یہ میرا بیٹا رو رہا ہے، اور یہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ یعنی جس کا بیٹا ہے آواز میں وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آواز سے اپنے بچے کو پہچانے۔ آواز تو آواز، اگر وہ کہیں باہر چل رہا ہو، قدم کی بھی آواز آئے تو لگتا ہے پہچان لی تو میرا بیٹا چل رہا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے پہچان کی، اور اللہ نے فطرت میں رکھے کہ اس طریقے سے آدمی پہچان لیتا ہے۔ اب اگر جناب یعقوب یہ کریں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کے محبت کو جانے کہ کہاں سے چلا ہے کرتا، اور اس کے بعد کہوں گا کہ وہ چلا ہے، خوشبو آ رہی ہے، اعلان کر دیا، آ گیا تو آنے کے بعد اس کو آپ نے کرتے کو اپنے آنکھ سے لگایا۔ قرآن گواہ ہے کہ روشنی پلٹ کے آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شے ہو کسی با اثر کے ساتھ میں رہے تو اس میں بھی وہ اثر آ جاتا ہے، اس میں وہ اثر آ جاتا ہے کہ اگر یوسف شفا دے سکتے ہیں تو ان کے کرتے سے بھی شفا مل سکتی ہے، نسبت سے بھی اثر آ جاتا ہے۔ اب اگر میں اٹھ کر کے علم کا بوسہ دینے لگوں، آنکھ سے لگانے لگوں تو عزیزان گرامی حیرت نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس کو آنکھ سے لگاتے ہوئے خالی خیال ہونا چاہیے ہے کہ میں پرچم عباس جو کربلا میں تھا، یہ وہ پرچم عباس ہے جس سے حضرت عباس کا ہاتھ مس ہوا ہے، تو یقیناً مس نہیں ہوا ہے، مگر ہم تو جانتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے مس ہونے کو، مگر ہم اس کو بعید بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ آ کے مس کر بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں۔ تو یقیناً عقیدہ درست ہو، صحیح ہو، تو وہی چیز دوسرے کے لیے ہنسی کا سبب بن جاتا ہے، تیسرے کے لیے شفا کا سبب بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے پروردگار عالم پہچنواتا عالم عہد علیکم یا بنی آدم، اور آدم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے، عہد و پیمان لیا ہے، پروردگار عہد و پیمان لیا ہے، تو آج ہم کس کو سنیں؟ تیری بات کیسے ہم جانے تھے؟ ٹھیک قرآن ہے، قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ خاموش قرآن ہے، بولتا نہیں ہے، تو بھائی رسول اللہ نے کہا یہ خاموش قرآن ہے، مگر ہم ناطق قرآن کو بھی بتا رہے ہیں، بولتے ہوئے قرآن کو بھی بتا رہے ہیں۔ اہل بیت بولتے ہوئے قرآن کا نام ہے۔ بولتے ہوئے قرآن کا مطلب ہے کہ جہاں قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ دیکھیں کہ اہل بیت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، تو سمجھ میں آنے لگے گا وہ بولتے ہوئے قرآن ہے یا خاموش قرآن ہے۔ خاموش قرآن نہیں سمجھ میں آئے، بولتا ہوا قرآن اسے بتا سکتا ہے، اور بتاتے رہتے ہیں، یقیناً وہ بتاتے رہتے ہیں۔ جانے گرامی انشاءاللہ تسلسل کو جاری رکھوں گا، اور ہم رکھے ہوئے ہوں۔ آج وقت چونکہ قریب سے قریب تر ہوتا جاتا، اور میں جانتا ہوں کہ
پہلی دن میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے واقعی مجلسیں پڑھتے ہوئے 50 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ جتنے یہ دن بڑھتے رہتے ہیں، ہر عزادار کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم ملے کہ ہم بھی زہرا کے لال حسین کو دل بھر کے یاد کر لیں۔ وہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یا حسین کر کے ماتم کرنا، 10 منٹ 15 منٹ جو ہو 20 منٹ وہ ماتم کر لے، اس کو تسکین ہوتی ہے، اور ہونا چاہیے اسے وجہ تسکین بنتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے بیان کو بہت طویل نہ کرتے ہوئے، تاکہ اب آتے آتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے زیادہ وقت مل سکے ماتم کے لیے، تو عرض کرنا چاہوں زان گرامی، الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی نہ سننا، رحمان کا سننا، ان اعبدونی یعنی میری سنو۔ جب میری سنو گے تو یقیناً پروردگارام تیری کیسے سنیں؟ پتہ ہی نہیں۔ قرآن ناطق اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں، گویا وہ جو بول رہے ہوں وہ اللہ بول رہا ہوتا ہے۔ بخدا یہ حدیث میں نے دیکھی، ایک مرتبہ پھر اس کو دہرا رہا ہوں، ذکر کیا ہے میں نے مگر دہرا رہا ہوں آپ کے درمیان۔ میزان الحکمت میں ہر ائمہ سے متعلق جتنی احادیث ہیں باب کر کے محمدی رائے شہری نے جمع کی ہے، اس میں سرکار مولا کائنات کے سلسلے میں جتنی احادیث ہیں تو اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ علی نے اپنے کو کیسے پہچنوایا ہے، اور علی کو نبی نے کیسے پہچنوایا ہے، اور علی کو اللہ نے کیسے بتایا ہے۔ یہ تینوں باب اس طریقے سے ذکر کیے ہیں۔ تو جہاں علی بزبان علی ہیں وہاں پر سرکار مولا کائنات اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں، انا واللہ لسان اللہ الصادق، میں ہی اللہ کی بولتی ہوئی سچی زبان ہوں۔ اور یقیناً وہ اللہ کی زبان ہے۔ ہمارے قلب میں محبت ہے ان کے لیے، تو یقیناً ان کے ذکر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ بہت طریقے سے وہ ضرورت پر کا اندازہ ہو جائے تو انسان اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے رہا ہوتا۔ اگر عقیدہ صاف ہو تو جیسے لگتا ہے کہ میں اس چیز کو انہی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے افراد یہ واقعی معنوں میں پھیلا ہوا ہاتھ نہیں ہے میرا، بلکہ یہ سمجھیں کہ اہل بیت کی طرف سے ہے اور ہم انہیں دے رہے ہیں۔ جس کی جو بھی توفیق ہوگی جتنا دیتا چلا جائے گا، یہ وہ دینا ہوتا ہے کہ یقین کیجئے کہ اس سے کہیں زیادہ پلٹ کر کے ضرور آئے گا۔ اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنا تمہارے پاس ہے گنتی میں وہ زیادہ نہیں ہوگا، مگر تمہارے ذہنی، قلبی، جسمانی اتنے سکون کا سبب بنے گا کہ اگر بہت سارا پیسہ ہو اور سکون نہ ہو تو آدمی پریشان رہتا ہے، کچھ نہ ہو مطمئن ہو تو ایک بادشاہ سے بھی زیادہ مطمئن نظر آتا ہے انسان۔ اس لیے اس میں برکت ہوتی ہے، یقین جانیے برکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا ہو سکے اس راہ میں آپ لوگ مدد کرتے رہیں گے تو یہ کسی کی مدد نہیں ہوتی ہے، یہ اپنی مدد ہوتی ہے۔ اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میری بات سنو تو تم صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے۔ یقیناً کربلا ایک کہانی نہیں ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے زندگی کی کتاب ہے کہ کس طریقے سے اور کس مرحلے میں کیسے انسان جو ہے اس کو جینا چاہیے ہے۔ کربلا کے 72 شہید نہیں ہیں، بلکہ کربلا کے 72 سبق ہیں۔
ایک ایک سبق کو انسان پڑھتا جائے، اس سے حاصل کرتا چلا جائے، تو یقین جانیے ہمیں اس میں زندگی کے بچپنے کے بھی درس مل جائے گا، جوانی کا بھی درس مل جائے گا، بڑھاپے کا بھی یقیناً وہاں سے درس مل جائے گا، آزاد کا بھی درس مل جائے گا، غلام کا بھی درس مل جائے گا، جو بہت پہلے سے قریب ہے اس کا بھی درس ملے گا، اور جو اچانک آ گیا ہے اس کا بھی درس مل جاتا ہے وہاں، جو اچانک آ جائے ایک دم سے اس کا بھی درس مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور اسی لیے میں آج ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس کی طرف متوجہ ہر سال سنتے رہتے ہیں مگر اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آج کے دن میں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور شاید یہاں کی روایت بھی ہو لیکن میں جس کی ذکر کر رہا ہوں، جناب حضرت حر، میں بول رہا ہوں جناب حضرت حر، لیکن کربلا میں عاشور کے دن دوپہر سے پہلے پہلے تک ان کو کوئی بھی جناب نہیں کہہ سکتا تھا، ہماری جناب زبان سے جناب نہیں نکل سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے لال کے مقابل میں تھا، اور یہی حسین کے بچوں پر پانی بند کرنے والے تھے۔ کیسے سوچ سکتا ہے؟ لیکن اس سے آپ سوچیں کہ اہل بیت کتنے کریم ہوتے ہیں۔ اس لفظ کو آپ نے ایمان کے میں جگہ دیجئے، سوچیں کتنے کریم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دیر بھی صحیح آ گیا تو اسے ماضی کے گناہ نہیں یاد دلواتے۔ قسم اللہ، آ گیا ہے تو آپ اسے یاد نہیں دلواتے کہ دیکھو تم ہی تو ہے نا، سنو میرے بچوں کے پیاس کی آواز سنو، کس نے کیا ہے؟ نہیں یاد نہیں، بلکہ امام حسین جیسی ذات جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے بڑھتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، خالی سنیں نہیں، اپنے کو مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اے زہرا کے لال، اے میرے آقا، اے سید الشہداء، اگر آپ حر کو اپنی بارگاہ میں اتنی عزت دے سکتے ہیں، اے کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے، اے کاش کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے۔ زیارتوں میں جملہ یا لیتنی، یا لیتنا کننا معکم، اے کاش کہ ہم سب کے سب آپ کے ساتھ میں ہوتے، تو جملہ زیارت فافوز معکم، تو ہمیں بھی وہی کامیابی ملتی جو کربلا میں سب کو کامیابی ملتی۔ اگر کوئی شخص، خدا کی قسم، میں نے یہ بھی روایت کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے کہتا ہے تو جب وہ قبر میں جائے گا تو امام حسین ویسے ہی آ کے استقبال کریں گے جیسے ان کے ساتھ مرنے والا جب آواز دے رہا ہوتا تو حسین پہنچ جاتے تھے، ویسے ہی قبر میں نور حسین آئے گا۔ اس لیے اعتبار کریں، یقین کیجئے کہ ہم نہیں تھے مگر ہم فرش عزا پہ جا کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اور ساتھ میں رہیں گے۔ اور امام کے ساتھ میں نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنے البتہ تاریخ جانتے ہی ہیں، خالی یاد دلانا چاہوں گا اس لیے کہ ہر سال پڑھا جاتا ہے کہ حور کے قلب میں ایک محبت کا چراغ جل رہا تھا۔ سنیے گا انشاءاللہ، ایک محبت کا چراغ جل رہا تھا۔ ہم کو ہماری مائیں بچپنے سے یا حسین کہنا سکھاتی ہیں، ٹھوکر لگ جائے تو یا علی کہنا سکھا دیتی ہیں، اور یقین جانیے کہ اگر ایک شیعہ علی کا ماننے والا خواب میں بھی اگر خواب دیکھ رہا اس میں ٹھوکر کھاتا ہے تب بھی یا علی کہہ دیتا ہے، یا علی کہتا ہے، لیکن ماں نے سکھایا، اس کے روح اور خون کا حصہ بن چکا ہے، وہ کہے گا یا علی،
وہ کہے گا یا علی. جب حر نے امام کے راستے کو روکا تھا، جب امام جا رہے تھے کربلا کی طرف تو اس نے روک دیا تھا، چونکہ حکم تھا یزید کی طرف سے کہ ان کو کربلا کی طرف نہ آنے دیا جائے. جب راستہ روکا تھا تو تاریخ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، مجلسیں ہماری تاریخی ہوتی ہیں، اس میں سن ہی جاتا، سنتے رہتے ہیں کہ جب حر نے لجام فرس حسین کو پکڑ کر کے روکا تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، وہ ہر سال پڑھا جاتا ہے. امام نے اس کے لیے ایک جملہ کہا تھا، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. عرب میں یہ جملہ ہم بالکل صاف صاف کہیں کہ جاؤ مرو، جس کو کہہ دیا جائے مرو مثلا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. لیکن یہ بہت ہی سخت جملہ ہوتا تھا عرب ماحول میں، اس لیے اس نے ایک جملہ کا، اور وہی بتاتا ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں سے ایک محبت کا چراغ جل رہا تھا. اس نے کیا کہا؟ وہ یہ کہا کہ میں اس سے سخت جملہ کہہ دیتا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو وہ دشمن ہے، مقابلے میں آیا ہے، مگر خالی ایک محبت کا چراغ جل رہا ہے رسول کی بیٹی حسین کی ماں، کہ اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی تو میں اس سے بڑا جملہ کہہ دیتا. غور کیجیے گا میری بات جان گرامی، وہ جب بچوں کے رونے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی ہے، مقابلے میں تھا، اس کے کانوں تک پہنچی ہے، تو ایک مرتبہ سیدہ یاد آ گئی، یہ رسول کی بیٹی کے بچے ہیں جو پانی کے لیے رو رہے ہیں، جیسے اس کا پورا وجود بے جان ہو گیا، پورا وجود بے جان ہو گیا. سر کو جھکا لیا، تلوار کو نیام میں ڈال دی. اب خالی بچوں کو رونے کی آواز نہیں آ رہی، گویا اس کے کانوں میں زہرا کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے. سر جھکا کے چلنے لگا، آگے بڑھنے لگا. بیٹا بھی ہے، غلام بھی ہے، بلایا نہیں تھا، لیکن جب کوئی آدمی دل سے کرتا ہوتا تو اس کے عمل میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ دوسرے بھی متاثر ہو جاتے ہیں. ساتھ میں آ گئے، ساتھ میں چلنے لگے تو آخر میں ایک مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں زہرا کے لال کے بارگاہ میں ایسے نہیں جاؤں گا. ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو. جو رومال لیے ہوتا کہا اس سے میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں کیسے جاؤں ایسے. اب اگر کوئی باپ بیٹے سے کہے، بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ کو کیسے باندھ سکتا ہے؟ اس کی ہمت نہ پڑے، مگر باپ کا حکم تھا. ہاتھ باندھ دیا، ہاتھ بندھا ہوا ہے، سر جھکا لیا، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگا. اور جیسے ہی امام حسین کے قریب پہنچا ہے، سر تو جھکا ہی تھا، جھکا ہوا تھا، پورے وجود کو پاؤں پہ ڈال دیا، پورے اپنے وجود کو پاؤں پہ ڈال دیا. مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں. یعنی اب یاد کیجئے گا کہ جب حر نے رستہ روکا تھا تو امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس وقت کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو اس سے بڑی بات میں کہتا. اسی محبت نے حسین کے قدموں میں لا کے پہنچا دیا. اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے روایت کے الفاظ دیکھے کہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد گلے لگایا اور گلے لگا کے کہا کتنا اچھا نام رکھا ہے تیری ماں نے.
کتنا اچھا نام رکھا تیری ماں نے کہ تو یہاں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد رہے گا انشاءاللہ۔ اٹھا لیا، اٹھا کے لے کر کے آئے۔ آنے کے بعد اب سوچم ذاکرین پڑھتی روایت میں نے نہیں دیکھا، مگر واقعی یہ احساساتی جملہ ہے کہ حسین کا یہ مہمان آیا ہے، مگر اس وقت آیا ہے جب امام کے پاس پیش کرنے کے لیے پانی بھی تو نہیں ہے نا، پانی بھی نہیں ہے، جس دروازے سے کوئی واپس نہ جائے اس کے لیے کچھ جو ہے نہ دے سکے ہیں۔ تو اتنا ہی امام نے کیا کہ ان کو جلدی سے جنگ کی اجازت دے دی، مگر جنگ کی اجازت میں ہور کا اکیلے نہیں آئے تھے، ہور کا بیٹا بھی آیا تھا، ہور کا غلام بھی آیا تھا۔ لہذا پہلے تو ہور نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے بعد جائے، کہیں ایسا نوجوان ہے موت سے ڈر نہ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں میرے سامنے جو جنگ کے لیے جائے گا۔ میں تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ گریہ فرمائیں گے کہ جب اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور بیٹا زخمی ہو کر کے زمین پر گرا ہے، تو گرنے کے بعد امام حسین سب کے پاس پہنچتے ہیں نا، امام حسین پہنچ گئے، لیکن پیچھے پیچھے ایک مرتبہ دیکھا تو ہور بھی آ گئے، محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا، مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں، ہور ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا ہور واپس چلے جاؤ، یہ بیٹا جوان ہے، بوڑھے باپ کے لیے مناسب نہیں۔ بوڑھے باپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جوان کو تڑپتا دیکھے۔ میں کہوں گا مولا، ارے حور کے جوان پہ اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا بیٹا کڑیل جوان جب زمین پہ گرا ہے اٹھا نہیں سکتے تھے، آواز دی بچوں آؤ، جنازے کو سہارا دو اور اسے خیمے تک لے جائیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے۔ معبود ہمارے آنسوؤں کو ہمارے زہرہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما۔ پروردگار ہم نور زہرہ کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دے۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein.